بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سورہ مریم 16ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام قرآن شریف کے اندر کئی مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے، اور ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ لیکن یہ کون ہیں؟ ان کی والدہ کا نام حنہ ہے اور ان کے والد تھے حضرت عمران۔ یہ حضرت عمران کون ہے؟ حضرت عمران تقریباً آج سے 2000 سال پہلے حضرت زکریا علیہ السلام جو ایک نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا اور حضرت عمران یہ دونوں ساڑو ہیں، یعنی ان دونوں کی بیویاں سگی بہنیں ہیں۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ نہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد تھی اور نہ ہی حضرت عمران کے یہاں کوئی اولاد تھی، دونوں کے یہاں بچے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حنہ امرأت عمران، حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ دانہ چن کر لائی اور اپنے بچے کے منہ کے اندر دانہ ڈال رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور ان کو لگا کہ میرا بھی کوئی بچہ ہوتا ہے، میں بھی اس کو اس طریقے سے پیار کرتی، محبت کرتی، اتنا ایسے پیار سے اس کو کھلاتی۔ اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی ایک بچہ عنایت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ ان کو عنایت فرمایا۔ بچہ جب ان کے پیٹ میں آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یا اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے لیے، اللہ کی خدمت، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں، مجھے گھر کا کوئی کام اس سے نہیں کروانا۔ یہ منت انہوں نے مان لی۔ اسی درمیان بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، عمران کا۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو لڑکی ہے، اور حضرت حنہ نے کہا کہ یا اللہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا لڑکا ہوگا، بچہ ہوگا، اور میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو لڑکی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ لیکن چونکہ منت یہ مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، تو اب لڑکا ہو یا لڑکی ہو اللہ کی عبادت کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے، وقف کر دینا ہے۔ بچی جب بڑی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے وہاں بھی بچے نہیں تھے، یہ حضرت حنہ کے بہنوں ہی تھے، ان کی بیوی اور یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے وہاں بچے نہیں تھے، انہوں نے بچی کو اپنے پاس میں رکھ لیا کہ بچی کی پرورش ہم کریں۔ حضرت زکریا بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے زبردست نبی ہیں۔ قرآن شریف کے اندر لکھا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ان کے بھی بچے نہیں تھے۔ حضرت مریم کو انہوں نے پالا پوسا، اپنے گھر پر رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کی عبادت کے لیے ایک الگ جگہ ان کے لیے بنائی عبادت کے لیے۔ اور جب وہ ذرا بڑی ہو گئی اور عبادت کرنے لگی، ایک مرتبہ حضرت زکریا کہیں چلے گئے، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر چلے گئے، لیکن اس وقت ان کو خیال آیا کہ اوہ آج تو ہم نے جو ہے وہ مریم کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، ٹفن ان کا تیار نہیں ہوا۔ وہ جلدی سے واپس آئے اور حضرت مریم کے پاس جب ان کے کمرے میں گئے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں تو اعلیٰ قسم کے، بہترین قسم کے فروٹ رکھے ہوئے۔ حضرت زکریا کو بڑا عجیب لگا کہ بھئی یہ فروٹ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا، قرآن میں لکھا ہے انا لکی ھذا، یہ فروٹ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر، یعنی فروٹ وہ تھے جن کا سیزن بھی نہیں چل رہا تھا، آف سیزن کے فروٹ وہاں پر موجود تھے اور بہترین قسم کے فروٹ تھے۔ یہ سب کچھ، یہ سارا منظر دیکھ کر حضرت زکریا کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر سیزن کے بھی دے سکتا ہے، آف سیزن میں بھی دے سکتا ہے، اور جو چاہے دے سکتا ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے۔
اسی وقت انہوں نے اللہ کے اس دربار میں ہاتھ اٹھا دیے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ. ایک بچہ ہے، اللہ مجھے بھی عنایت فرما دے. حالانکہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، ہم اس کنڈیشن میں نہیں رہے کہ ہمارے یہاں بچہ ہو، لیکن یہ اللہ تو دے سکتا ہے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے ایک بیٹے کی خوشخبری ان کو سنا دی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کو عنایت فرمائے گا، اس کا نام آپ یحییٰ رکھیں. بہت نیک ہوگا، صالح ہوگا اور اللہ کا نبی بھی ہوگا. حضرت مریم کا کھانا دیکھ کر، فروٹ دیکھ کر ان کو خیال آیا تھا اور اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی. یہ حضرت مریم علیہ السلام یہ آگے چل کر یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان بنی ہیں، جن کو انگریزی میں میری کہا جاتا ہے. پوتر مریم، ورجن میری، حضرت مریم علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک بچہ عنایت فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کا نام ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا اور ان کو ایک ایسا بچہ عنایت فرمانا چاہتا تھا جس کا نام ساری دنیا کے اندر ہو اور ایک بڑا جلیل القدر پیغمبر ہو، صاحب کتاب نبی ہو. اللہ نے ان کو ایک کتاب بھی دینا تھی، انجیل. اس لیے حضرت مریم کو بھی اللہ نے اتنا بڑا درجہ عنایت فرمایا. انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کل بات چیت کروں گا.